قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ پہلا پیغام سنیں قرآن کا۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، وَقَضَى، اس کا حکم ہے، فرض ہے اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ صاحبان شعور میرے سامنے ہے، بشعور مجمع ہے، پڑھے لکھے افراد ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں دو ایسے لفظ ہیں جو کسی حکم کو فرض کرنے کے لیے بیان ہوتے ہیں۔ ایک ہے قضا، جس کا معنی ہے فرض۔ قضا کا معنی کیا ہے جی؟ فرض۔ اور ایک ہے لفظ کتبہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتا ہے تم پر کتبہ، روزے فرض کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کتبہ، یہ اس کے بغیر بھی اگر سبحان اللہ کہہ لیں گے تو بات ہو جائے گی۔ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، بس ذرا توجہ کرنی ہے۔ بھئی کتبہ کا معنی بھی ہے فرض۔ کیا معنی ہے جی؟ فرض۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، قرآن کہتا ہے اگر قتل کوئی کر دے تو اس کا قصاص فرض ہے۔ اچھا، نماز کتبہ سے فرض ہے، زکوٰۃ کتبہ سے فرض ہے، حج کتبہ سے فرض ہے، ماں باپ قضا کے ساتھ فرض ہے۔ ذرا جاگو تاکہ میں قرآن کا لفظ کھولوں۔ بھائی ایک ہے کتبہ، کتبہ کا معنی کیا ہے؟ فرض۔ قضا کا معنی فرض۔ اللہ جب نماز کی بات کرتا ہے فرماتا ہے کتبہ، جب زکوٰۃ کی بات کرتا ہے کتبہ، بھائی اللہ روزے کی بات کرے تو کتبہ، حج کی بات آ جائے کتبہ، قصاص کی بات آ جائے کتبہ۔ یا اللہ فرق کیا ہے؟ جب کتبہ بھی فرض ہے، قضا بھی فرض ہے، ڈیوٹے لگے ہونے نے علی پور جانے آپ نے اپنے سینوں میں اتارنی ہے۔ علی پور چوک کتبہ وہ فرض ہے جس میں گنجائش ہے۔ علی پور چوک مدینہ چوک جانا ہے۔ نہیں، کتبہ وہ فرض ہے جس میں رخصت ہے۔ بھائی نماز فرض ہے۔ آپ چلے سفر میں، اللہ کا حکم آیا، فرض میرا ہے نا، کتبہ سے فرض ہے، سفر ہے قصر کر لو۔ بھائی اس میں رخصت مل گئی، اس میں آسانی مل گئی۔ روزہ فرض ہے، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، روزہ فرض۔ مالک بیمار ہو، رکھ نہیں سکتا، فرمایا رخصت ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو ذرا جاتے یار۔ بھئی اللہ کی کریمی پہ سبحان اللہ کہہ لو، وہ کیسا مہربان ہے۔ روزہ فرض ہے، لیکن اگر بیمار ہو جاؤ، اگر سفر پہ ہو، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے تو صحیح پر رخصت دے رہا ہوں، جب صحت مند ہو جاؤ گے پھر رکھ لینا، جب سفر ختم ہو جائے پھر رکھ لینا۔ قصاص قتل کا فرض ہے، لیکن اللہ پھر رخصت دے رہا ہے۔ اگر کچھ لے دے کے بات ہو جائے دیت تو تب بھی گنجائش ہے۔ تو بھائی قرآن کا لفظ فرق بتا رہا ہے، جو کتبہ کے ساتھ فرض ہو جائے اس میں رخصت بھی ہے، اس میں چھٹی بھی ہے، اس میں نرمی بھی ہے۔ اور لفظ قضا 3 مقام پہ آیا ہے قرآن میں۔ اللہ کی عبادت وقضا ربک، ماں باپ کے ساتھ احسان وقضا کے ساتھ، اور جب موت کی بات آئی وقضا اجل، فرمایا موت کا وقت اللہ کا حکم ہے۔ جب بھی اعلان ہوتا ہے مسجد کے سپیکر سے تو اعلان یہ ہوتا ہے فلاں قضاء الہی سے مر گیا۔ یہ اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں قضاء الہی سے مرنے لگا تھا تو بچ گیا۔ لفظ قضا کا مطلب ہے جہاں رخصت نہ ہو۔ ذرا جاگو محبت والے بیٹھے ہو۔ قضا کا معنی ہے وہ فرض جس میں کوئی چھٹی نہیں، وہ فرض جس میں کوئی گنجائش نہیں۔ کہا نماز میں گنجائش ہو سکتی ہے، روزے میں گنجائش ہو سکتی ہے،
بھائی اللہ باقی عبادات میں گنجائش دے دیتا ہے، رخصت دے دیتا ہے، ماں باپ وہ فرض ہے۔ سبحان اللہ، واجبہ واجبہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ لفظ قضا بتا رہا ہے، ماں باپ وہ فرض ہے۔ 15 منٹ باقی ہے، جلدی گفتگو آپ نے لینی ہے بھئی۔ میں تو چاہ رہا تھا 2 گھنٹے بعد ہوتی، لیکن 25 منٹ میں بات ختم کرنی ہے۔ پہلا پیغام سمجھ گئے بھئی، قضا سے بات آئی ہے۔ ماں باپ کی خدمت وہ خدمت ہے جس میں چھٹی نہیں، چھٹی نہیں، جس میں گنجائش نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں، بڑے کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، آئے کتھے رہ گئے ہو بھائی؟ بڑے کے لیے بڑے کی ذمہ داری ہے، بڑا سنبھالے، ابا جانے ابا جانے، بڑا بھائی نانا۔ فرمایا تو بھی بیٹا ہے۔ وقدا جتنا بڑے کے لیے فرض ہے اتنا چھوٹے کے لیے فرض ہے، اس میں گنجائش نہیں۔ مالک کرنا کیا ہے؟ فرمایا احسان کرنا ہے۔ اب پھر کبھی موقع ملا میں لفظ احسان کھولوں گا، بس آج پیغام لے لو۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر احسان ہوگا کیسے؟ توجہ ہے جی؟ مجھے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ماں کی شان بیان کر دیجئے گا، لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں ہم پیغام لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جا۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی احسان ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ سبحان اللہ کہو، میں قرآن پڑھوں۔ سبحان اللہ، یہ سورۃ رعد ہے، میں 20 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہو، میں 21 نمبر بھی پڑھ لوں گا، اور بلند ہو جائے تو 22 نمبر بھی پڑھوں گا بھائی، میں 23 نمبر بھی پڑھوں گا، میں 24 اور 25 بھی پڑھوں گا۔ چلو 25 پہ بریک ہو جائے گی۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ۔ اللہ فرماتا ہے بندوں میں سے بعض بندے وہ ہیں جو قرآن کو حق مان بیٹھے ہیں۔ بھئی قرآن حق ہے یا نہیں؟ حق ہے۔ سب کا عقیدہ ہے نا؟ ذرا میرے ساتھ بولیے گا۔ فرمایا قرآن کو حق مان بیٹھا ہے، اور جو قرآن کو أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ، قرآن کو جو حق مان لیتا ہے نا، کَمَنْ هُوَ أَعْمَى، اللہ فرماتا ہے پھر وہ اندھا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ وہ اندھا نہیں ہوتا، وہ عقل والا بھی ہے، اور قرآن اسی کو نصیحت کرتا ہے۔ آپ کہیں میں اگلی آیت پڑھوں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اللہ نے فرمایا یہ میثاق میں، یہاں دنیا میں آنے سے پہلے مجھ سے چند وعدے کر کے آئے تھے۔ میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سارے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ وعدے ہوئے تھے، ان میں سے ایک وعدہ ہے جو مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ فرماتا ہے جو رشتہ داری میں نے
अली पे रिश्ता खत्म कर दिया जाए। हम गए थे, हमें चाय नहीं पूछी तो साडा आना खत्म। कुरान कहता है नहीं, तूने वादा किया था। अल्लाह वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे सर के ताज हो, कुरान का पैगाम तुम में रखकर कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान को हक वही मानता है जो रिश्तेदारी निभा के बैठा है। हाय हाय, कुरान कहता है अकल वाला वो है जो रिश्तेदारी निभा के बैठा है। दुनिया ताने देती है, ये सब से बना के बैठा है, ये डरता है। हाय हाय, मैं भी रिश्तेदार, मैं भी एक खानदान से ताल्लुक रखता हूं। रिश्तेदारों में ये ताना नहीं मिलता, ये सब के साथ बना के बैठा है, ये डरता है। मैंने कुरान से कहा मालिक, जो रिश्तेदारी निभाने की बात करे, बंदे कहते हैं ये डर गया है। कुरान कहता है वयख्शौना रब्बहुम। सुभान लाखों में तर्जुमा करा। अल्लाह फरमाता है ये बंदों से नहीं डरा, अल्लाह से डर गया है। क्योंकि सूरतुल इनफाल है, यसअलूनका, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास। अल्लाह फरमाता है ए लोगो, अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, आदम को, आदम से सबको, और फरमाया कल हशर का मैदान होगा। यसअलूनका अनिल अरहाम, अल्लाह सामने खड़ा करके पूछेगा बता रिश्तेदारी निभा के आया या तोड़ के आया है। तो अनु बस इको सवाल समझाया साहब ने, नमाज के बारे में पूछा जाएगा, कोई शक नहीं, हशर का पहला सवाल नमाज है। तवज्जो है जी, हशर में पहला सवाल नमाज है। लेकिन ये भी तो बताओ, नमाज कबूल तब है जब रिश्तेदारी निभा के आए। और ये भी कुरान बता रहा है, अल्लाह पूछेगा बता जो रिश्ते हमने बनाए हैं, हाय हाय, ये निभाए हैं या तोड़ के आया है। या अल्लाह जो सारे खानदान को मिला के बैठा है, मिलाना चाहता है, ये बंदों से डरता है, खानदान से डरता है, ये खानदान का माड़ा गरीब है, कमजोर है। कुरान कहता है नहीं, यख्शौना रब्बहुम, ये अल्लाह से डर गया है। अब मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, बाशऊर बंदे हैं, नहीं तो डॉक्टर सही साहब सुबह मैसेज कर देंगे जी वो यख्शौना का माना अपने डरना करते रहे। कुरान में तो खौफ उनका माना है डरना। आप कहे मैं यख्शौना का माना भी कुरान से करूं। अल्लाह फरमाता है ये कुरान है ना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम, खाशियन से यख्शौना है। अगर पहाड़ों पर कुरान आ जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। यख्शौना रब्बहुम, कुरान कहता है जो रिश्तेदारी मिला के बैठा है ना, बंदों से नहीं डरा, अल्लाह की बारगाह में अंदर से रेजा रेजा हो गया है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आप थोड़ा सा अगर मेरा साथ दे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वयखाफूना सूअल अज़ाब, अल्लाह फरमाता है जो खानदान से ताल्लुक जोड़ के बैठा है ना, ये तो डर रहा है सूअल हिसाब, कल हशर में जो हमने हिसाब लेना है। तवज्जो नहीं की आपने, उससे डर रहा है। मालिक बड़ा कोशिश करता है सबसे बना के रखे। चले मैं आपके जमीर की आवाज उठा देता हूं, मालिक बड़ी कोशिश करता हूं कि सबसे बना के रखूं, चाचे मामे ताए नान के दाद के। मालिक फिर भी ये बाज नहीं आते। बैठे हो, चले गए हो, मालिक ये फिर भी बाज नहीं आते। मैं तो चाहता हूं सबसे ताल्लुक बना के रखूं, मालिक ये फिर भी बाज नहीं आते बातों से। कुरान कहता है वल्लज़ीना सबरू,
نعرے میں نے وصول کر لیے، 5 منٹ باقی ہے، 1-2 منٹ اوپر ہوئے تو معاف کر دینا، ٹائم ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے کوئی اپنے گھر میں جا کے پڑھ لے گا، کوئی امام کے پیچھے پڑھے گا، جو گھر میں پڑھے ثواب کی ہوگا، بولیں بھئی ایک نماز کا، اور جو امام کے پیچھے پڑھے گا 27 کا۔ جڑا امام دے پیچھے کھلوتا ہے نا، نہ اس نے الحمدللہ پڑھنی ہے بھائی، نہ تو وہ سورت فاتحہ پڑھے گا، نہ اس نے کوئی اور سورت پڑھنی ہے، بس جب امام رکوع میں گیا تو سبحان ربی العظیم پڑھے گا، بھائی تشہد میں بیٹھے گا تو التحیات پڑھے گا، بھائی چاروں رکعتوں میں سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ مالک جو چپ کھڑا رہا ثواب 27 کا لے گیا، اور جس نے سب کچھ پڑھا ثواب اکدا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ مزدوری زیادہ، محنت زیادہ، مزدوری کم ہے، اور ادھر محنت کم، کھلوتا رہے نا چپ کر کے، امام رکوع میں گیا ہے تو پڑھنا شروع ہوا ہے۔ مالک یہاں محنت کم ہے اور عمل اس کا اجر زیادہ ہے، 27 کا ثواب دے رہا ہے۔ حوالے قدرت آتی ہے، مالک راضی ہو گیا، کسے بہانے تو اکٹھے ہوئے ہو، کسی بہانے تو اکٹھے ہو گئے ہو۔ جب خاندان اکٹھا ہو جائے، میں بڑی محبت کا پیغام دے رہا ہوں، ماں باپ دنیا سے چلے جائے، بھائی خاندان بہن بھائی اکٹھے ہو جائے۔ مالک بڑی کوشش کی ہے، مالک سارا کچھ کیا ہے پر پھر بھی راضی نہیں ہو رہے۔ اگلی گل کرا قرآن دی، انفقوا مما رزقناہم، اللہ مانا مال دیتا ہے نا، خرچ خاندان دے، سرًا وعلانیۃً۔ اب حکمت تیرے پاس ہے، دکھا کے چل جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، لکا کے چھپا کے چل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ بہن تیرے گھر میں آئی ہے، سبحان اللہ، اب تجھے پتا ہے کچھ دے کر بھیجوں گا تو بیوی نہیں رہنے دے گی، اللہ ماتا چھپا کے دے لے، آئے ہائے رشتہ تو قائم رکھ ذرا۔ اچھا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اللہ ماتا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو کرو پر رشتہ داری قائم رکھو۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، مالک پھر بھی کوشش کرتے ہیں مل جائیں مل جائیں،
لیکن خرچ بھی کیا ہے، پھر بھی اگلے تانے باتیں سناتے ہیں. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اللہ ماتا تو ان کی برائی کو اچھائی میں بدل دے. آئے ہائے، وہ برا کرتے ہیں تو کرنے دے، تو پھر بھی اچھائی کے ساتھ ان کی برائی کو بدل دے. تو پریشان نہ ہو. اولئک لہم عقبی الدار، اللہ حشر میں تجھے اعلیٰ محل عطا کر دے گا. اور وہ محل کیا ہے؟ جنات عدن، وہ ایسا باغ ہے. یدخلونها من ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اللہ فرماتا ہے نمازی کے لیے ایک دروازہ کھلے گا، روزے دار کے لیے ایک دروازہ کھلے گا، بھائی حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا. جو رشتہ داری نبھا کے آیا ہے، رشتے آپس میں ملا کے آیا ہے، آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، جو سارے خاندان کو جوڑ کے دنیا سے گزر گیا ہے، اللہ اعلان کرے گا یدخلونہا، اب تو داخل ہو جا، من کل باب، ہر دروازے میں سے. آئے ہائے، یہ چھوٹا سا عمل ہے بھائی. نمازی کے لیے ایک دروازہ ہے، جو رشتہ داری نبھا لیتا ہے جنت کے سارے دروازے ہیں. اور یہاں پہ رک جاؤ، اللہ کا قرآن ہے، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، قرآن کہہ رہا ہے. بھائی ادھر باب کھل جائیں گے. بیٹا 1 منٹ مجھے دے دو، میں آپ سے زیادہ پابند ہوں ٹائم کا. 1 منٹ، لنگر والے رک جاؤ. میں جی یہ 2 آیتیں میں 2 منٹ لے رہا ہوں، بس توجہ. بالکل باب، ہر دروازے سے گزر جا. اور قرآن ہے سلام علیکم بما صبرتم. اللہ فرماتے ہیں جو خاندانوں کے تانے سن کر بھی نبھاتا رہا ہے نا، یہ جنت میں بعد میں آئے گا. اللہ فرشتے پہلے کھڑے کر دے گا جو اس پر سلام پڑھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنتی سوچیں گے یہ نبی آئے ہیں، یہ ولی آئے ہیں. بتایا جائے گا نہ نبی ہے نہ ولی ہے، یہ تو وہ کمزور خاندان کا آیا ہے جو ساری زندگی رشتہ داروں کو جوڑتا رہا ہے. سلام علیکم بما صبرتم. فرشتے کہیں گے تجھے سلام ہو، تو نے صبر کر کے رشتہ داروں کو ملا کے رکھا. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. اللہ ماتا ہے اس سے اور اچھا تمہیں کیا اجر دیا جائے. آئے ہائے، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. اس سے بھی اعلیٰ کوئی اور اجر ہوگا، اس سے بھی کوئی اعلیٰ اور تمہارے لیے مقام ہوگا کہ تو رشتہ داروں کے ساتھ ساری زندگی رشتہ داری ملاتا رہا. اللہ تجھے جنت کے ہر دروازے بھی کھول رہا ہے، تیرے لیے فرشتے سلام بھی کر رہے ہیں. توجہ نہیں کی آپ نے؟ اچھا یہاں تک تو تھا جو ملا کے رکھے تو جرا توڑے. اونچی پڑھو سبحان اللہ. میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں یار. ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد
کائنات ہمیں رشتہ داری نبھا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ وہ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن ہمیں عطا کر رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔